آج ہم تراویح کے حوالے سے احادیث طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب صلاۃ التراویح اور باب بندہ بابو فضل من قام رمضان حدیث نمبر 2008 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول برمضان کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے حوالے سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا من قامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس حال میں، ایمان کی حال میں اور ثواب کا طلبگار ہوتے ہوئے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب بہت اہم بات ہے جو آگے صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں آگے آپ سے کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکماً یہ نہیں کہا، ترغیب دلائی کہ اس رات کا قیام اگر اس مہینے کی راتوں کا کوئی قیام کرے تو اس کا ثواب یہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت نمبر ہے 2012، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت نکلے، فصلی فی المسجد، اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، وصلی رجال بصلاتہ، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فاصبح الناس فتحدثوا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ رات کو یہ معاملہ ہوا تھا۔ جامع ترمذی میں یہی روایت ہے، اس میں واضح ہے کہ یہ آخری عشرے کی بات ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد میں نماز ادا کی اور آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی نماز ادا کی، جب صبح ہوئی تو انہوں نے باقی سارے لوگوں کو بتا دیا، فاجتمع اکثر منہم فصلوا معہ، اب اگلی رات دوسری رات کیا ہوا، لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، فاصبح الناس فتحدثوا، اب لوگوں نے صبح کے وقت اور لوگوں کو بتایا، فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تو تیسری رات کیا ہوا، لوگ پہلے سے زیادہ ہو گئے، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاتہ، رسول اللہ علیہ السلام باہر تشریف لائے، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، اب کتنی راتیں ہو گئیں؟ 3 راتیں۔ فلما كانت اللیلۃ الرابعہ، اب جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد بھر گئی، اتنے زیادہ لوگ ہوئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی، حتی خرج لصلاۃ الصبح، یہاں تک کہ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف نہیں لائے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف نہیں لائے، صبح کی نماز ہوئی، جب صبح کی نماز پڑھ چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اپنا رخ زیبا کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور آپ نے لوگوں سے کہا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا یہ جو عمل رات کا تم جمع ہوئے مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تمہارے شوق کی وجہ سے یہ نماز تم پر لازم نہ ہو جائے، یہ نماز تم پر لازم نہ ہو جائے اور تم کیا ہو جاؤ، اس سے عاجز آ جاؤ، تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور معاملہ اسی طرح چلتا رہا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں بھی
آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا۔ اب یہاں تک جو بات سمجھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن نماز پڑھی؟ 3 دن۔ ان 3 دنوں میں رکعت کا کوئی ذکر نہیں ہے توجہ بات کی طرف، ان 3 دنوں میں رکعت کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں بڑی آرام سے آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کی تفصیل کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت اور روایت نمبر ہے 2012۔ اس میں جو ثابت ہوا وہ کیا ہے کہ آپ نے صرف 3 راتیں نماز پڑھی اور معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب یہ معاملہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدسہ میں، خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق۔ بخاری کی حدیث نمبر ہے 2010۔ عبد الرحمن بن عبد قاری بیان کرتے ہیں کہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد۔ ایک رات عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا، کس طرف؟ مسجد کی طرف۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ جمع ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یصلی الرجل لنفسه، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی دوسروں کو پڑھا رہا ہے، لیکن سارے متفرق طور پر اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ فقال عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان سب کو جمع کروں ایک امام کے پیچھے، ایک قاری کے پیچھے ان سب کو کیا کروں؟ جمع کروں۔ پھر ثم عزم، آپ نے ارادہ کیا، فجمعهم على ابی بن کعب، اور آپ نے ابی بن کعب کی ذمہ داری لگائی کہ تم ان کو نماز پڑھاؤ۔ اب ابی بن کعب جو تھے صحابہ کے امام بن گئے اور صحابہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب دوسری رات حضرت عمر فاروق نکلے تو آپ نے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی، انہوں نے ایک ہی جملہ رٹا ہوا ہے جی، ہر بدعت یہ ہوتی ہے، ہر بدعت یہ ہوتی ہے، اور جب اس کی باری آتی ہے تو پھر یہ اس کی تعریف میں پھر کبھی ادھر کو جا کبھی ادھر کو جا۔ حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ یہ کتنی، یہ حضرت عمر فاروق کی ہی بدعت ہے نا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد باقی پورا مہینہ نہیں پڑھی۔ اب یہ جو جماعت کی صورت میں ایک امام کے پیچھے ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، یہ کس نے قائم کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کمال بات ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، صحابہ کے درمیان ایک اور مسئلہ ایسا آتا ہے طلاق کا، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم دیتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کوئی 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ وہاں کہتے نہیں جی یہ حضرت عمر کا اپنا معاملہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے، تو یہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا، وہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو چھوڑ دیا۔ یہ ماننے اور چھوڑنے کے اصول بھی صاحبان کے اپنے اپنے۔ تو آپ نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے۔ اچھا، اب 2 باتیں اب تک ثابت ہوئیں، رسول اللہ علیہ السلام نے صرف 3 دن پڑھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے ان کو مقرر کر دیا۔ اب یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو تراویح کی رکعات کے بارے میں دلیل پیش کرتے ہیں، وہ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، دیکھیں جی اما عائشہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ
اللہ علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 1147 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت اور 3 رکعت، 8 اور 3 11۔ اب یہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جی یہ تراویح ہے 8 رکعت۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا کہ وہ 8 رکعت کس طرح پڑھتے تھے، اب آپ اس 8 رکعت کی تشریح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سن لیں۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، 11 سے زیادہ آپ نے رمضان غیر رمضان میں کبھی نہ زیادہ کی نہ کم کی، 11 پڑھتے تھے۔ اب اما عائشہ بیان کرتی ہیں یصلی 4، کتنی پڑھتے؟ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ ان کا حسن پوچھو نہ ان کی طوالت پوچھو۔ کتنی پڑھتے؟ 4۔ ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے۔ ان کا حسن اور ان کی طوالت ان کے بارے میں پوچھو ہی نہ کہ اتنی حسین اور اتنی لمبی کہ ان کے حسن اور ان کے طوالت کے بارے میں تم سوال نہ کرو۔ پھر ثم یصلی 3، اس کے بعد کتنی پڑھتے؟ کیا تراویح 4 پڑھی جاتی ہے؟ آپ جو دلیل کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی رمضان اور غیر رمضان میں آپ نے 11 رکعت پڑھی، تو بخاری اور مسلم میں یہ روایات موجود ہیں کہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں جو روایتیں موجود ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو جو صحیح مسلم کا حدیث نمبر ہے وہ ہے 738، اس میں بھی یہی کہا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ثم یصلی 4، پہلے کہا یصلی 4، پھر کہا ثم یصلی 4، اور پھر کہا ثم یصلی 3، پہلے 4 پڑھتے، پھر 4 پڑھتے اور پھر 3 پڑھتے۔ تو 3 کیا تھے؟ وتر تھے۔ تو 3 وتر تو ہمارے ہاں پڑھے جاتے، تو آپ تو 1 رکعت وتر پڑھتے۔ اور پھر اگر آپ اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ جی یہ تراویح 11 رکعت ہے تو پھر یہ 4 رکعت ہے، اور اگر دوسری روایات میں 2 کا تذکرہ ہے تو ایک روایت میں 2 اور ایک روایت میں 4، تو معاملہ مشتبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر آپ نے 2 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے، جس دلیل کو آپ پیش کر رہے ہیں وہ ثابت ہے نہیں ہے اس معنی میں۔ یاد رکھیے گا ہمارے نزدیک تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مکمل ہونے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی رکعت مقرر کی تھی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کتنی پڑھائی تھی۔ باقی ساری باتیں مکمل ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ 3 دن پڑھی آپ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کی صورت میں ایک امام کے پیچھے ان کو مکمل کر دیا، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب کتنی پڑھی اس کے بارے میں جامع ترمذی کی روایت آپ کے سامنے ہے۔ امام ترمذی کی تاریخ وفات ہے 279 ہجری، 200۔ یہی حدیث جو ہم نے بخاری کے حوالے سے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو ذکر کیا، اور اس کے آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ جو تبصرہ کرتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 808 اور اس کے بعد حدیث نمبر 806۔ اب اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا بیان کیا کہ کس طرح آپ نے باہر تشریف لا کے نماز پڑھائی۔ اب کہتے ہیں واختلف امام ترمذی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 279 ہجری، ذہن میں رکھیے گا 200۔ امام ترمذی فرماتے ہیں واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، اہل علم کے درمیان اختلاف ہے قیام رمضان کے بارے میں۔ فرآ بعضهم ان یصلی 11
وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ، بعض یہ کہتے ہیں 41 رکعت پڑھے. کتنی پڑھے؟ وطر کے ساتھ کتنی پڑھے؟ 41 رکعت پڑھے. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یہ ہے قول اہل مدینہ کا. اور پھر دوسرا جملہ امام ترمذی نقل کرتے ہیں، امام ترمذی بیان کرتے ہیں وَأَكْثَرُ، یہ لال رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے آگے؟ 20 رکعتاً. حضرت عمر جنہوں نے ایک امام کے پیچھے کیا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا. امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عمر سے اور حضرت علی سے، دو صحابہ کا نام لیا، کہا وغیرہما من اصحاب النبی، ان کے علاوہ بھی دیگر اصحاب سے. کتنی روایت ہے؟ 20 رکعت. کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت. کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت. اس کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِي وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي، حضرت امام ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور امام شافعی متوفی 204 ہجری. امام ترمذی متوفی 279 ہجری، امام شافعی متوفی 204 ہجری. امام شافعی فرماتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رَكَعَةً، کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے پایا ہے. میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو، ہم نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو کتنی رکعت پڑھتے ہوئے پایا؟ 20 رکعت. تو بخاری اور مسلم کی اس روایت کی تشریح اس جملے سے ہو گئی، جامع ترمذی کی اس روایت سے ہو گئی کہ حضرت عمر نے کتنی رکعت، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کتنی رکعت، امام شافعی علیہ رحمہ سے کتنی رکعت، امام ترمذی علیہ رحمہ سے کتنی رکعت؟ 20 رکعت. اب موطا امام مالک کی روایت نمبر 380. امام مالک کی تاریخ وفات ہے 179 ہجری. امام ترمذی 279، امام مالک 179. امام مالک بیان کرتے ہیں ان یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا. بثلاثن 3 20 20 اور 3 کتنے ہوئے؟ کہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ 23 رکعت. اب آگے چلتے ہیں. مصنف عبد الرزاق متوفی 211 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں. روایت نقل کی صاحب بن یزید سے، کہتے ہیں کننا ننصرف من القیام علی عہد عمر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ہم نماز کے قیام سے فارغ ہوتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہوتا، اور کہتے ہیں 23 رکعتاً. کتنی؟ 23 رکعت. کتنی رکعت؟ 23 رکعت. اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، ان سب کی روایتیں 7680 7681. ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا. کتنی رکعت کا حکم دیا؟ 20 رکعت کا. اور ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ، حضرت عمر بن خطاب نے کتنی رکعت کا حکم دیا؟ نافع بیان کرتے ہیں حضرت عمر سے کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعہ. 7684 ابی بن کعب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں 20 رکعت. 7685 حارث بیان کرتے ہیں کتنی رکعت پڑھاتے؟ 20 رکعتاً 20 رکعت. 7686 ابو البختری کہتے ہیں انہ کان یصلی 5 ترویحات، 5 ترویحیں. کتنے ترویحیں؟ ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے. کتنے ترویحیں؟ 5. کتنے ہو گئے؟ 20 رکعت ہوئی نا. 5 ترویحیں کتنے بنے؟ 20 رکعت. 7690. یہ ساری روایات ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟
20 رکعت اور 3 وتر۔ اب چلتے ہیں اہل حدیثوں کے سب سے بڑے امام جنہیں وہ شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، امام ابن تیمیہ کے پاس۔ اور امام ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں نقل کرتے ہیں، جو ان کا فتاویٰ کبریٰ ہے، اس فتاویٰ کبریٰ میں انہوں نے لکھا، اب اہل حدیثوں کے سب سے بڑے عالم کہتے ہیں تنازع العلماء فی مقدار القیام فی رمضان فإنه قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعۃ فی قیام رمضان ویوتر بثلاث۔ یہ بات ثابت ہے کہ ابی بن کعب نے لوگوں کو نماز پڑھائی 20 رکعت اور 3 وتر قیام رمضان میں، اور کہتے ہیں فرآ کثیر من العلماء ان ذلک هو السنہ، کہ یہ کیا ہے؟ سنہ ہے، اس لیے لأنه اقامه بین المہاجرین والانصار ولم ينکرہ منکر۔ اس زمانے میں انصار صحابہ بھی موجود ہیں، مہاجرین صحابہ بھی موجود ہیں، اور ابی بن کعب کتنی رکعت پڑھا رہے ہیں؟ 20 رکعت۔ وہ کہتے ہیں اگر تراویح 8 رکعت ہوتی تو مہاجرین اور انصار صحابہ ابی بن کعب کے پیچھے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے خلاف کیوں کر جاتے؟ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ عمل جو ہے کیا ہے؟ سنت ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے۔ کیوں؟ دلیل بھی پھر خود دیتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ یہ ہے کتاب الاذکار، امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم کے سارے ہیں، ان کی تاریخ وفات ہے 676 ہجری۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں لکھا، کہا اعلم، جان لو کہ صلاۃ تراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعۃ یسلم من کل رکعتین۔ علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ 20 رکعت ہے، ہر 2 رکعت پر سلام ہے۔ امام نووی متوفی 676 ہجری۔ اب اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھتا ہوں۔ اہل حدیث حضرات کے ایک اور بہت بڑے عالم گزرے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی۔ نواب صدیق حسن بھوپالی، بھوپال کے، ریاست بھوپال کے نواب۔ ان کی تاریخ وفات ہے 1307 ہجری، 1307 ہجری۔ یہ ان کی بخاری کی شرح ہے عون الباری۔ عون الباری میں نواب صاحب نے یہ لکھا کہ جو ابی بن کعب کی روایت ہے اس میں تعداد مذکور نہیں ہے۔ ہم نے پڑھی نا ابی بن کعب کی کہ ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ کہتے ہیں یہ 20 رکعت، دیکھیے گا، کہتے ہیں والمعروف هو الذي علیہ الجمہور انه 20 رکعتا، کہ یہ جس پر جمہور ہیں کہ 20 رکعت ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، 20 رکعت ہیں 10 سلاموں کے ساتھ۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت یہ سنن بہقی میں صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ موطا امام مالک میں عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے۔ اب یہی بیان کرتے ہیں جی، ایک روایت موطا امام مالک میں 11 رکعت کی بھی ہے، تو کہتے ہیں جی پہلے 11 پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد 20 رکعت پڑھی جانے لگ پڑی۔ یہ آپ کے عالم دین نے اقرار کیا کہ جب اختتام ہوا تو کتنی رکعت پر لوگوں کا عمل ہوا، اور کہا ایک اتنا بڑا جملہ لکھا کہ یہ جو عمل ہے نا، کل اجماع، یہ عمر کے زمانے کا یہ معمول اجماع کی حیثیت رکھتا ہے۔ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ اجماع کی، کہ سب کا اس پر اتفاق ہوا۔ تو صحابہ کرام کا اتفاق کس پر ہوا؟ 20 رکعت پر۔ اب یہ میرے پاس ایک فتویٰ ہے، اس میں انہوں نے جملہ لکھا، میں ان کا نام ذکر نہیں کرتا، کہتے ہیں جی سنت ہے ہی 8، جو 20 ہے وہ خلاف سنت ہے۔ اور ایک موصوف نے لکھا جی ہمارے تو کسی ایک بندے نے نہیں کہا 20 رکعت۔ تو یہ جو آپ کے بندے ہیں
یہ جو آپ کے اہل علم حضرات ہیں انہوں نے کتابیں لکھی، تو آپ تھوڑا سا ان کی کتابوں پر بھی غور کریں کہ انہوں نے کیا لکھا، تو کس دیدہ دلیری کے ساتھ کہتے ہیں جی 20 ثابت ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث میں یہ تذکرہ موجود ہے اور آپ کے عالم دین لکھتے ہیں کہ یہ اجماع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اب پھر اختتام پر کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، مجھے تمہارے اس ذوق کا پتہ ہے لیکن میں اس لیے باہر نہیں نکلا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو ہم پر ہمارا جو حال ہے وہ آپ کے علم میں، ہمارا جو حال ہے تراویح کی ادائیگی میں وہ ہمارے علم میں۔ ہمارے پچھلے دور میں بزرگ یہ کہا کرتے تھے کوئی شاید تراویح اس لیے پڑھے، وہ یہ کہا کرتے تھے جس نے تراویح چھوڑ دی وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ترغیب دلائی جا سکے بھی جس نے روزہ رکھنا ہے وہ تراویح لازمی پڑھے گا، ورنہ تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ لیکن ترغیب دلانے کے لیے اس بہانے کے بھی وہ لوگ تراویح بھی پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ، ہمیں وہ اہل مدینہ والا زندگی میں ایک بار ضرور یہ کام کیجیے کہ ہر 4 کے بعد 4 نفل، ہر 4 کے بعد 4 نفل، کہ مرنے سے پہلے وہ بھی ایک عمل جو ہو کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک عمل ہو کہ باری تعالیٰ ہم اہل مدینہ کا عمل بھی لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی